کہ وہ رات کون سی ہے۔ اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک ہی کی ایک شب، لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے، اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ 40 قول ہیں۔ چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی، کہ 40 قول نقل، لیکن امام راضی نے جو 9 قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، یہ ہے تابعین میں سے، اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا، رحمت اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ 17ویں شب ہے، یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا ہے، یوم الفرقان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ 19ویں شب ہے۔ محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے، ان کا قول ہے کہ یہ 21ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ 23ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ 24ویں شب ہے۔ اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ 24ویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے ضمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے 24ویں اور 25ویں شب کا بھی معاملہ جڑتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ 25ویں شب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقرأہم ابی ابن کعب، قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ، تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ۔ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہے وہ شاذ کے درجے میں ہے، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اور اس 27ویں شب کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 23ویں شب، لیکن 27ویں شب کے ضمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے۔ تو یہ گویا کہ 9 ہے اقوال، جن میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابن عباس، ابی ابن کعب، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو 27ویں شب پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ لیلہ قدر اور لیلہ مبارکہ جو ہے اس کی برکات سے اور اس کی قدر و منزلت سے اور اس کے خیرات و حسنات سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ، اور 27ویں میں اور بھی زیادہ، یعنی ہے اسی میں آخری عشرے میں کسی نہ کسی رات۔ کیا مطلب کہ 10 راتیں جو ہیں ان میں تلاش کرو، اس میں کوشش کرو، عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو تاکہ وہ مل جائے۔ اور پھر ہوا یہ کہ 10 راتوں میں بھی کون سی رات ہے، تو متعدد صحابہ کرام کو خواب میں بتایا گیا۔ ایک صحابی کو بتایا گیا کہ طاق راتوں میں ہے، کسی کو 25 بتایا گیا، کسی کو 27، کسی کو 23 وغیرہ۔ بہت سارے صحابہ نے آ کے بتایا کہ ہمیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر فلاں رات میں ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کے خواب سب کے سب ایک بات پر متفق ہیں، وہ یہ کہ طاق راتوں میں ہے، طاق راتوں میں ہے، سب کے خواب اسی پر متفق ہو گئے۔ اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرما دیا کہ طاق راتوں میں، لہذا تم طاق راتوں میں شمار کرو، وہ تلاش کرو، 21، 25، 23، 25، 27، 29۔
اس میں تلاش کرو. خواب کی وجہ سے نہیں. یاد رکھو خواب کوئی شریعت میں حجت نہیں ہوتا. خواب سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. اور جو لوگ خوابوں کی اور کشف کی بنیاد پر کوئی فیصلے کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں. حقیقت میں اس کے اوپر کوئی حجت، کوئی شریعت کا فیصلہ دار و مدار اس کا خواب پر، کشف پر نہیں ہوا کرتا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تصدیق فرما دی کہ ہاں وہ یہ ہوگی شب قدر، کائے میں ہوگی؟ طاق راتوں میں. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا. صحابہ کرام کا خواب تو حجت نہیں تھا، لیکن نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ جس رات شب قدر آئے گی اس سال، یعنی اس سال جس سال آپ یہ بات کر رہے ہیں، جس رات شب قدر آئے گی اس وقت اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس روز پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے. یہ صبح صبح آپ نے اعلان فرمایا کہ جس رات شب قدر ہوگی اس رات تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے. کیا مانا؟ بارش ہوگی، کیچڑ ہو جائے گا مسجد کے اندر اور تم اس میں سجدہ کر رہے ہوگے. یہ صبح کا وقت ہے 20 تاریخ کا، 20ویں رمضان کا. اس وقت آپ نے اعلان فرمایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں پورا آسمان صاف پڑا ہوا تھا، کوئی بدلی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. شام کو جب وقت شام کا آتے چاروں طرف سے گھٹائیں امڈی، بارش برسی، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا فرش جو ہے وہ اس میں گیلا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی، آپ نے پیشانی مبارک زمین پر رکھی تو پیشانی مبارک پر پانی اور کیچڑ کے آثار نظر آ رہے تھے. اور یہ جو فرمایا گیا تھا کہ تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے، وہ رات میں یہ منظر نظر آ گیا. پتہ چل گیا کہ یہی رات شب قدر تھی. وہ تھی 21ویں شب. 21ویں شب کو یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راتوں یہ سے مختلف احادیث مروی ہیں، لیکن ساری روایات کو مد نظر رکھ کر بزرگوں نے جس بات کو صحیح قرار دیا ہے، راجح قرار دیا ہے، وہ یہی ہے کہ کسی ایک رات میں متعین نہیں ہے. کبھی 21 میں ہوگی، کبھی 23 میں ہوگی، کبھی 25 میں ہوگی، کبھی 27 میں ہوگی، کبھی 29 میں ہوگی. کسی سال کسی رات میں، کسی سال کسی رات. ایسے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے کہ مجھ سے قسم لے لو کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں زندگی میں 2 مرتبہ شب قدر کو پایا ہے اور دونوں مرتبہ 27ویں شب کو ہی پایا ہے. حضرت ابو الحسن ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھلی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہر سال میں شب قدر کو پاتا ہوں. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلا روزہ پیر کا ہو تو شب قدر 21 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو شب قدر 25 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعے یا منگل کا ہو تو شب قدر 27 کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جو ہے وہ اتوار یا بدھ کا ہو تو شب قدر 29. قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ. اور ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کون سی رات ہے اس کا ذکر نہیں کیا تو کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا. تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں خصوصاً کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی آلٹرنیٹ، اٹ شوڈ بی آڈ ڈیز، یا 21ویں رات ہو یا 23ویں یا 25ویں یا 27 یا 29ویں رات، ان ایک راتوں میں ہوگا. اور کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ رمضان کبھی ایک دن لیٹ شروع ہوتا ہے، ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم سب 10 رات اگر عبادت کریں گے سب سے بہتر ہے. یا خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹس ہے 21ویں
23, 25वीं, 27th, 29th, तो हमें मौका मिलता है और इबादत करने का। लेकिन इस वक्त आप जो इबादत करेंगे आपका जो सवाब है वो कई ज्यादा होगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमें ढूंढना चाहिए कि ये रात जो है आखिरी अशरे में हमें ढूंढना चाहिए, तो कि इबादत करने का मौका है। और आम तौर पे इबादत करने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन खुसूसन रमजान में सवाब और मिलेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि वो शैतान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को कैद करे रखता है, तो हमें और सवाब मिलेगा। और खुसूसन रमजान के अंदर आखिरी अशरे में और सवाब मिलेगा। और खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट से 21वीं, 23, 25, 27, 29 इन रातों में और सवाब मिलेगा। इसीलिए हमें इन रातों में कोशिश करना चाहिए कि जागना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक में निशानियां भी बताई हैं। वैसी रात है जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को लेकर नाजिल होते हैं, गलियों के मोड़ के ऊपर झंडे लगा दिए जाते हैं, रहमतें नाजिल होती हैं और ये फरिश्ते दुआ मांगने वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं, उनसे मुसाफा करते हैं। कैसे नूर की रात होगी भाई, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो रात है कौन सी। मगर अल्लाह ताला ने बंदों को महरूम भी नहीं रहने दिया, इशारा कर दिया। तो अल्लाह ताला ने बंदों को खुला तो नहीं बताया कि कौन सी रात लैलतुल कदर है, इसलिए कि जुस्तजू रहनी चाहिए, आगे बढ़ने की ख्वाहिश रहनी चाहिए। अगर बता देते तो लोग सारा साल आराम से सोए रहते, और जी लैलतुल कदर आएगी बस उस रात पे इबादत कर लेंगे। तो अल्लाह ताला ने चाहा कि मेरे बंदे जुस्तजू में तो लगे रहे, मगर एक इशारा कर दिया। वो इशारा क्या किया? फरमाया कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। वो जो रात होती है उसमें सलामती नाजिल होती है, रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। अब वो 10 बजे बरकतें शुरू होती हैं, 11 बजे शुरू होती हैं, 12 बजे, हमें इसका कोई पता नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, अल्लाह फरमाते हैं हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये जो बरकतें नाजिल होती हैं जब भी शुरू होती हैं ये मतला फजर तक रहती हैं, यानी शहरी का वक्त खत्म होने तक ये रहती हैं। लिहाजा एक दस्तूर मिल गया, हम हर रात में जब सहरी करने के लिए उठें, वो आखिरी लम्हात होते हैं, तो हम उस वक्त 2-4 रकअत तहज्जुद के पढ़ के दुआ मांगे और सहरी करें। और फिर सहरी कोशिश करें कि हम वक्त खत्म होने से आधा घंटा 20 मिनट पहले खत्म कर लें। और वो जो सहरी तक का वक्त है ना 15-20 मिनट का, ये बड़ा कीमती वक्त है। अगर हमने रमजान की हर रात में उन 15-20 मिनट में दुआ मांगी तो कोई ना कोई रात तो होगी ना कि जो लैलतुल कदर की होगी, और वो लैलतुल कदर की जो है बरकतें सहरी के वक्त तक रहेंगी। तो हमें गोया लैलतुल कदर में दुआ मांगने का और इबादत मांगने का सवाब मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लैलतुल कदर में सवाब हासिल कर सकते हैं आसानी के साथ।